اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کلاس اور درس میں شریک خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 اور اس سے اگلی چند آیات بینات کا آج درس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں کتمان علم یعنی علم کے چھپانے کے حوالے سے اور دوسروں پر لعنت کے حوالے سے گفتگو اس آیے کریمہ سے شروع ہے، اور چند آیات بینات اسی کے ساتھ ساتھ چلیں گی اور اسی کے میننگ کے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سن کے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، ما اس چیز کو، انزلنا جو ہم نے نازل کی، من البینات روشن دلائل کے ساتھ، روشن دلیلوں کے ساتھ، والہدا اور ہدایت، من بعد اس کے بعد، ما بیناہ کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اس آیے کریمہ میں حق کو چھپانے والے جو لوگ ہیں ان پر اللہ اور اس کی مخلوق کی لعنت کا ذکر ہے، کیونکہ اس آیے کریمہ میں یہود کو خطاب ہے کہ یہود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی رسالت، نبوت، ختم نبوت، معجزات، تحویل قبلہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مکہ شریف میں ولادت اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صفت اور دیگر صحابہ کرام کے اوصاف پہلی کتابوں میں یعنی تورات، انجیل اور پہلے صحف میں، آسمانی کتابوں میں موجود تھے، تو یہود اور نصارہ اس کو چھپاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز ہم نے لوگوں پر واضح کر دی ہے، لوگوں کو بتا دی تھی پہلے، اور لوگ اس کو جانتے بھی تھے، تو تم نے پھر اس کو کیوں چھپایا؟ تو چھپانے کے حوالے سے انہوں نے 3 جرم کیے تھے۔ ایک جرم یہ تھا کہ حق کو چھپانا، یعنی جو چیز اسلام کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین اسلام کے متعلق اور حضور کے صحابہ کرام اور حضور کی ذات اور معجزات کے حوالے سے جو پہلی کتابوں میں تھا، تو وہ اس ڈر سے چھپاتے تھے کہ اگر ہم نے ہاں کر لی یا بیان کر لی تو یہ ہمارے جتنے لوگ ہمارے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سراؤنڈ موجود ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے اٹھ کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اور آج بھی یہ بات موجود ہے کہ جس وقت اسلام کی حقانیت سامنے آتی ہے تو شہر کے شہر، قوموں کی قومیں، خاندانوں کے خاندان مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا ان کا یہ جرم تھا کہ وہ حق چھپاتے تھے۔ دوسرا جرم یہ تھا کہ حق کے مقابل میں من گھڑت روایات بیان کرتے تھے، یعنی کہ اب حق کو تو چھپا دیا، اب اس جگہ کو فل تو کرنا ہے، کمپلیٹ تو کرنا ہے، اس کی خانہ پوری تو کرنی ہے، تو اس کی خانہ پوری کے حوالے سے وہ اپنی طرف سے من گھڑت عبارات بناتے، اور من گھڑت عبارات بنا کر وہ کہتے کہ یہاں یہ مقصد ہے۔ اور تیسرا جو جرم کرتے وہ ان
دونوں جرموں سے بڑا جرم ہوتا تھا۔ وہ تیسرا جرم یہ تھا کہ پھر اپنے ہی الفاظ کو خدا کی طرف منسوب کرتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کرتے، اور وہ یہ کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ اس کی کتاب میں موجود ہے۔ تو گویا 3 جرم آ گئے۔ ایک جرم حق چھپانا، دوسرا جرم کہ اپنی طرف سے من گھڑت کلمات، فیبریکیٹڈ سٹیٹمنٹ بنانی، اور تیسرا اس فیبریکیٹڈ سٹیٹمنٹ کو، اس بنائی ہوئی من گھڑت عبارت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا کہ یہ منزل من اللہ ہے اور یہ کتاب میں موجود تھی۔ یہ 3 بڑے جرم تھے، اور انہی جرموں کی وجہ سے، انہی جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، اور ہر وہ مخلوق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معاملات کے اندر لنکڈ رہتی ہے، یعنی کنیکٹڈ ہے، وہ بھی ایسے لوگوں پر لعنت، گویا زمین، آسمان، پتھر، حجر، دنیا کی ہر چیز ان پر لعنت بھیجتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اہل کتاب سوال کرتے تھے، کبھی سوال ایسے ہی ہوتے تھے کہ جو ویسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے، اور آج کل بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے سوال کرتے رہتے ہیں۔ مقصد سوال کا کوئی نالج لینا نہیں ہوتا، کوئی تعلیم نہیں ہوتا، کوئی علم میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جی بس ذرا ٹائم پاس ہو جائے جی۔ اور آج کل بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جی چلیں جی جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، ذرا ٹائم پاس ہو جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے ہر استفتاء کا، یعنی ہر سوال کا جواب دیتا ہے، وہ مجنون ہے۔ یہ حدیث طبرانی میں، معجم الکبیر میں امام طبرانی نے بیان فرمائی ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب دیا جائے۔ لہٰذا اہل علم کے لیے اب آپ الحمدللہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر سیکھ رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی عظمت والی چیز ہے۔ تو ظاہر بات ہے آپ کے سامنے لوگ ہوں گے، تو کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سوالات کو اگنور کرنا یہ یعنی جو سوال کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر جواب دینا شروع کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی صحت کے مطابق، اس کے دماغ کی سوچ کے مطابق، اس کی ذہنی کیپیسٹی کے مطابق سوال کا جواب جو ہے وہ مطابق نہ بن سکے، نہ ہو سکے، نہ وہ سمجھ سکے، تو الٹا فتنے کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے لہٰذا ضروری نہیں ہے، اچھے طریقہ سے سوال کو ٹال دینا چاہیے۔ دوسری بات، حضرت کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، بے وقوف لوگوں کے سامنے حکمت کی باتیں بیان نہ کرو۔ اب ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کریت کے نکالتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وہ کس طرح غالباً میاں محمد صاحب کا وہ شعر ہے، میٹھی کھیر پکاؤ محمد، کس کے آگے دھرنی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ بھائی، یعنی جو لوگ جن کا ذہن ہی بہت چھوٹا ہو، فتنے والا ذہن ہو، تو آپ جو بات کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے رحمت کے حوالے سے، تو ظاہر بات ہے ان کے ذہنوں میں نہیں آئے گا۔ ان کا ذہن آگے سے ویسے ہی پھرا ہوا ہے، تو جب پھرا ہوا ہے تو سوچ بھی پھری ہوئی ہوگی، تو وہ اس کا غلط مطلب لیں گے۔ تو حضرت کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ لوگوں کے سامنے جو حکمت کی باتیں ہیں وہ نہ بیان کی جائیں، اس لیے کہ وہ تمہاری تکذیب کریں گے، یعنی وہ تمہیں جھوٹا قرار دے دیں گے۔ ان کو سمجھ تو آئے گی نہیں، لیکن بجائے اس کے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ تمہیں جھوٹا کر دیں گے۔ یہ امام دارمی نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم لوگوں کے سامنے ایسی حدیث بیان کرو گے جو ان کی عقلوں کے مطابق نہیں ہوگی، تو وہ بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گی۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں بیان فرمائی ہے۔
یہ روایت، یعنی کہ دیکھیں کہ اب ان تمام روایتوں کو، ایک اور روایت ہے بخاری شریف میں جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کے سامنے ایسی حدیثیں بیان کرو جن کو وہ پہچانتے ہوں، جن کو وہ جانتے ہوں، مشہور ہوں، عام، کیونکہ تم اس کو تو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، کیا تم اس چیز کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری اس سینگز کو، تمہاری اس کہنے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ یعنی بخاری شریف میں ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایسی روایت نہ بیان کرو کہ جو لوگوں کے سامنے غیر معروف ہو، لوگوں کو پتہ نہ ہو، اور جب تم اس کو بیان کرو گے تو لوگوں میں فتنہ تو پڑ جائے گا، اور جب فتنہ پڑے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ جی جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو آپ نے تو اس کو حدیث سمجھ کے بیان کیا، جب حدیث سمجھ کے بیان کیا تو لوگوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، گویا کہ وہ حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کی سوچوں کے مطابق، عقلوں کے مطابق، لوگوں کے گریڈ اور درجہ کے مطابق گفتگو کی جائے، عام لوگوں کے سامنے زیادہ ڈیپ گفتگو نہ کی جائے، کیونکہ ان کا ذہن اس قدر ہوتا نہیں ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے اب یہ کتمان علم میں نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ بچے کے ہاتھ میں چھری نہیں دیتے، حالانکہ کیا وہ چھری پکڑ نہیں سکتا؟ نہیں، وہ اس کا استعمال سمجھ نہیں سکتا، اس لیے اس کے استعمال سے اس کو نقصان ہوگا، اس کا اپنا نقصان ہوگا، اپنا ہاتھ کاٹ دے گا۔ اسی طرح آپ دیا ماچس سے، یعنی جو آگ لگاتے ہیں کسی لائٹر سے اپنے چولہے کو یا کسی جگہ کو آگ لگانے کے لیے، آگ جلانا چاہتے ہیں کوئی چیز پکانے کے لیے، تو آپ بچے کے ہاتھ میں وہ لائٹر یا کوئی چیز وہ نہیں دیتے، کیونکہ اسے نہیں پتہ کہ اس کو کیسے لگائی جاتی ہے، الٹا اس سے اپنی ذات کا نقصان ہوگا۔ تو بالکل اسی طریقہ سے جن لوگوں کے سامنے ڈیپلی گفتگو کی جاتی ہے ان لوگوں کے سامنے، اور آج کل یہی حالات ہیں، آپ دیکھیں نا، در بدر کچھ چیزیں ہیں، صحابہ اکرام کے بارے میں ہیں، اولیاء اکرام کے بارے میں ہیں، لوگوں میں فتنے بنے ہوئے ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں ادھر ہے ادھر کی بات ہے، حالانکہ وہ جو باتیں تھیں وہ حکمت کی باتیں تھیں، وہ ان لوگوں کے لیے تھیں کہ جو اس دانائی کے درجے پر پہنچے ہوئے تھے کہ جنہوں نے ان کو سمجھ کر اپنی لائن کو درست کرنا تھا، جو عام لوگوں کے سامنے جب بیان ہوئی تو سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں۔ آج لوگوں میں اندر جو فتنہ پڑا ہوا ہے وہ مین فتنہ یہی چیز ہے۔ سوری۔ لہٰذا اب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جب کسی کو کلاس دینی ہو، کسی کو پڑھانا ہو، کسی کو کچھ بتانا ہو، تو پہلے یہ معلوم کریں کہ اس کا علمی درجہ کون سا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس بیچارے کو الف با تا کی ضرورت ہو اور آپ اس کو وہ اگلی باتیں جو ہیں نا وہ بتانی شروع کر لیں، اس کو بیسک ریکوائرمنٹ ہے، لہٰذا اس کے مطابق گفتگو کی جائے۔ اسی آیہ کریمہ میں جو اگلا حصہ ہے وہ لعنت کا ذکر ہے۔ اس لعنت کے ذکر کے حوالے سے، اس لعنت کے ذکر کے حوالے سے ہم نے جو گفتگو آج کرنی ہے وہ یہ گفتگو ہے کہ لعنت کا معنی کیا ہے اور اس کے قسمیں کتنی ہیں اور اس کے لیے حکم کیا ہے۔ پہلی چیز کہ لعنت یہ ایک قسم کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ بھلائی اور خیر سے دوسرے کو محروم کرنا ہے، یعنی بہتری سے دوسرے کو، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی بلیسنگ سے دوسرے کو محروم کرنا ہے، اور اس کے محروم ہونے کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں لعنت، جس کو کہتے ہیں نا فلاں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں لعنت نہیں ہوتی، جہاں لعنت ہوتی ہے وہاں رحمت نہیں ہوتی۔ تو لعنت ایک اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ اب یہاں پر اس کی جو قسمیں ہیں وہ تقریباً 3 ہیں، بنیادی قسمیں 3 ہیں۔ پہلی قسم، شریعت میں جن عام اوصاف کے ساتھ، جن عام وصف کے ساتھ لعنت کی گئی ہے، تو اس کے مطابق لعنت ان الفاظ کے ساتھ کسی پر کی جا سکتی ہے اوپنلی، جیسے کہ لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر لعنت ہو، کافروں پر لعنت ہو، بس ٹھیک ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین،
کاذبین پر، جھوٹوں پر لعنت ہو۔ اب اس میں کوئی مینشن نہیں ہے، صرف کافر، تو کافر ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے خدا کا انکار کیا ہے تو وہ اس لعنت کے مستحق ہیں۔ اب اس کے بعد کاذب لوگ، جھوٹے لوگ، اب یہ اوپر آپ اس آیات بینات میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو یعنی چھپایا، پھر من گھڑت پیش کی اور پھر ان کو اللہ کی طرف منسوب کر کے یہ جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو اس جھوٹ حوالے سے لعنت اللہ علی الکاذبین، بس اتنا بھی یہ اس انداز میں ہم پیش کر سکتے ہیں۔ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، یعنی مرد عورتوں کی سملرٹی، اور مرد اور عورتوں لباس میں، باتوں میں، عادات میں، ان چیزوں میں کہ جن کو شریعت نے منع کیا ہے اور خاص وہ عورتوں کے لیے وہ مشابہت ہے، تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارک یہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا نمبر ہے اس لعنت کا کہ جو اسپیسیفک، یعنی آپ خاص کر کے کسی آدمی پر لعنت بھیجتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی موت کا کفر پہ ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل سے ثابت ہو کہ جس کا انکار نہ کیا جا سکے، جس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ، کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا اس پر لعنت کرنا جائز ہے، جیسے ابلیس پر لعنت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہوئی ہے، یہ بڑا لعنتی ہے، شیطان بڑا لعنتی ہے، ابلیس بڑا لعنتی ہے۔ ابو جہل پر لعنت کریں، ابو جہل پر بھی لعنت ہے۔ اسی طرح ابو لہب پر لعنت کریں، ابو لہب پر بھی لعنت ہے۔ کیوں کہ ان کا ذکر آلریڈی موجود ہے اور ان کی موت کفر پر ہے، یا اس جیسے کچھ لوگ جن کی موت حقیقی یقینی طور پر کفر پہ ہے، ان پر لعنت کرنا جائز ہے۔ نمبر 3، جس شخص کی ظاہری اعتبار سے زندگی ایمان والی ہو یا کفر والی ہو، ایک آدمی مومن یا کافر کوئی بھی ہو، لیکن اس کا مرنا یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اسلام پہ مرا ہے یا کفر پہ مرا ہے، کسی دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے کہ بھائی اس کا مرنا کس پہ ثابت ہوا ہے، اس کا مرنا کس پہ ہوا ہے، کفر پہ ہوا ہے یا ایمان پہ ہوا ہے، تو ایسے شخص کے لیے لعنت منع کی گئی ہے۔ اب لعنت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن زیادہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی مومن ایسا بندہ اتنا محتاط ہوتا ہے کہ وہ زیادہ کسی پر لعنتیں نہیں بھیجتا۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث مبارک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی دوسرے پر لعنت کی، یعنی ایک شخص نے دوسرے پر لعنت کی کہ فلاں پر لعنت ہو، جو لعنت کا مستحق نہیں تھا، یعنی اس کا کوئی ایسا کیریکٹر یا کوئی ایسا عمل نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے اس پر لعنت بھیجی جا سکے یا وہ لعنت کا حقدار ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ لعنت کرنے والے پر واپس لوٹ آتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے، یعنی کسی پر کوئی لعنت کرے، تو لعنت آسمان کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہے نا، فلاں پر اللہ کی لعنت ہو، تو یہ پہلی جو الفاظ ہیں یہ جو اللہ کی طرف چڑھیں گے نا، تو وہاں سے ہو کر یہ واپس آئیں گے، تو وہاں اللہ اس کو برباد کرے، اللہ اس کو تباہ کرے، اللہ اس کو غارت کرے، اللہ اس کو ایسا کرے ایسا کرے، یہی چیزیں تو ہوتی ہیں۔ تو اس میں وہ جو الفاظ ہیں وہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور جب لعنت کے الفاظ آسمان کی طرف جاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ زمین کی طرف واپس لوٹتی ہے، زمین کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں اور بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی اتنا
سخت یہ چیز ہے لعنت کی کہ نہ اللہ پسند فرماتا ہے نہ اس کا زمین یعنی کا حصہ یعنی کوئی اللہ کی مخلوق میں کوئی پسند کرتا ہے۔ تو زمین پر جب لوٹتی ہے تو زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ دائیں اور بائیں، رائٹ اور لیفٹ سراؤنڈ وہ تلاش کرتی ہے کہ میں کہاں پہ جاؤں۔ تو جب وہ اپنا راستہ دیکھتی ہے، جب اسے کوئی جگہ نہیں ملتی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں نہ رائٹ لیفٹ نہ کوئی دائیں اور بائیں میں کوئی جگہ نہیں ملتی، تو یہ لعنت اس شخص کی طرف لوٹ جاتی ہے کہ جس شخص نے لعنت بھیجی ہے۔ اب جس کے لیے بھیجی ہے اب اس کے پاس چلی گئی ہے۔ اب اگر وہ شخص اس لعنت کا حقدار تھا تو یہ لعنت اس پر پڑ جائے گی، اور اگر وہ شخص اس لعنت کا حقدار نہیں تھا تو جس شخص نے اپنی زبان سے یہ لعنت کے کلمات نکالے ہیں اس کی طرف لوٹ آتی ہے اور یہ لعنت اسی پر پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اس لعنت کے حوالے سے اپنا سلسلہ تھوڑا سا محتاط رکھیں۔ عمومی طور پر ہمارے خواتین، ہمارے مرد حضرات اس لعنت کے حوالے سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں اہل سنت کے حوالے سے، انہوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص فوت ہو گیا ہو اس پر لعنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اس پر لعنت بھیج کے کیا کریں گے؟ آلریڈی وہ جس کا حقدار تھا وہ تو مل گیا، اس کا حق پہنچ گیا۔ اگر وہ کافر تھا تو ٹھیک ہے، اس کو کفر کا عذاب جو مل گیا، لیکن آپ کے کہنے کی وجہ سے کوئی اور تو نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ بجائے کسی پر لعنت بھیجنے کے کوئی اچھے کلمات کہہ دیں تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا؟ اور پھر اسی طریقے سے ہمارے جمہور علماء کرام، جمہور سے مراد اکثریت علماء کرام نے فرمایا کہ بغیر تعیین کے، بغیر کسی کو معین کیے، سلیکٹ کیے ہوئے، آپ بغیر کسی کا نام کیے ہوئے کافروں پر جو لعنت کرتا ہے، دل کی بھڑاس نکالتا ہے تو نکال لے، چلیں ٹھیک ہے، لعنت اللہ علی الکافرین کہہ دے، لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ دے۔ مثلا کسی آدمی نے کسی کو دیکھا کہ یہ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، لیکن اس نے ڈائریکٹ نہیں کہا، اس آدمی کو نہیں کہا کہ تجھ پر اللہ، ہو سکتا ہے کہ میرے سمجھ میں غلط آ گیا ہو کہ میں اس کو جھوٹا سمجھ، حقیقتاً وہ جھوٹا نہ ہو، لیکن اتنا کہہ دینا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھ تو جھوٹا ہے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ تو کہہ کر اس کو جو سلیکٹ کیا ہے یہ سخت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی لعنت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی۔ جس وقت کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی اور بہت سارے صحابہ اکرام حفاظ کو شہید کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کی نام لے کر آپ نے بعضوں کو 1 مہینہ تک آپ نے اپنی نماز کے اندر جس کو دعائے قنوت کہتے ہیں اس کے اندر قنوت آپ نے فرمائی ہے اور لعنت بھیجی ہے، فلاں پر لعنت، فلاں پر لعنت، فلاں پر لعنت۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب یہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، لیس لک من الامر شیء، آپ کو یہ چیز نہیں سجتی میرے محبوب، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ بائی نیم ان کو جو ہے نا وہ ہلاکت، تباہی اور بربادی کے لیے آپ کہتے ہیں، آپ اس میں کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے یا ان کو عذاب دے دے۔ بے شک وہ ظالم ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، اور ظلم کرنے کے حوالے سے انہوں نے آپ کا دل دکھایا، مسلمانوں کی شہادت کی ہے، حفاظ قرآن کی شہادت کی ہے، لیکن باوجود اس کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی سایہ کریمہ میں لعنت بھیجنے والوں میں سے فرمایا کہ بائی نیم ان پر لعنت بھیجنے سے روکا گیا ہے۔ اس حدیث کو حضرت سنن نسائی نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی چادر ہوا اڑا کے لے گئی، یعنی ہوا آئی اور چادر اڑ کے لے گئی، اور اس شخص نے اس ہوا پر
لعنت بھیج دی، اس ہوا پر لعنت بھیج دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا اس پر لعنت نہ کر، کیونکہ ہوا تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہوا تو اس قابل نہیں ہے کہ اس پر لعنت کی جائے، اور جب لعنت اس کے قابل نہ ہوگی تو واپس لعنت کرنے والے پہ لوٹ آتی ہے، لہذا استغفار کرو۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث مبارک ہے۔ لہٰذا اب ہم اکثریت سے ہم لوگ جو ہیں وہ لعنت کے حوالے سے اس طرح چل جاتے ہیں کہ فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، جیسے کہ اللہ معاف کرے ہم یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ وقت پہ ایسا، وقت ہی ایسا ہے کہ لعنت ہے، فلاں عہدے پہ لعنت ہے، فلاں دولت پہ لعنت ہے، فلاں کاروبار پہ لعنت ہے، فلاں کی پارٹنرشپ پہ لعنت ہے۔ ہم اس طرح کے کلمات کہتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ تو ساری چیزیں، دولت تو ایک نعمت ہے، آپ تو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ دوستی تو ایک نعمت تھی اور جس کا حکم بھی موجود ہے، لیکن آپ کا غلط استعمال کی وجہ سے آپ کو وہ جو واپسی ملی ہے، آپ کو مکافات عمل کے طور پر جو آپ کو چیز ملی ہے۔ اسی طرح یہ ٹائم تو بڑا اچھا ہے، یہ ٹائم تو اللہ کی ذات نے پیدا کیا ہے، اس کی حکم سے چلتا ہے، یہ تو غلط نہیں ہے، ہم نے اس کا استعمال غلط کیا یا اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اسی طرح بعض لوگ لعنت کے حوالے سے ان چیزوں کو منع کیا گیا، اور بعض لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر، اور خصوصاً بعض خلفائے ثلاثہ پر، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، سیدہ عائشہ صدیقہ اور دیگر بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کوئی لعنت اور تبرے بھیج دیتے ہیں۔ حقیقتاً یہ شخص جانتے نہیں، ان کا ذکر تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے ساتھ فرمایا، ان کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے معاملات کے اندر اس طرح برکات کا فرمایا کہ ان کے اگلے پچھلے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اب میں تمہاری بات، ہم تمہاری بات سنیں یا اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں؟ تو یہ تو جو صحابہ کرام پر لعنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا ایسی کسی ایک صحابی یا کسی ازواج میں سے یا کسی صحابیہ میں سے کسی پر لعنت کرتے ہیں، بذات خود یہ خود ملعون ہوتے ہیں، وہ لعنت ان پر واپس لوٹتی ہے۔ اور اگر صحابہ کے کوئی اختلاف اگر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو ہمارے سامنے تو حضور کی احادیث مبارکات موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ارشاد فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تمہارے سامنے کسی اختلاف کا ذکر کیا جائے کہ دونوں صحابہ کے درمیان کچھ اختلاف ہے، کوئی لڑائی ہے، فامسکوا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو۔ یعنی یہ حدیث مبارک امام طبرانی نے معجم الکبیر میں بیان فرمائی، دیگر روایات میں، دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح شرح بخاری فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اہل سنت پر اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ اکرام کے مابین جو بھی ان کے معاملات ہوئے، کسی ایک صحابی پر تان کرنا، لعن کرنا، تشنیع کرنا، گال نکالنا یا تبرہ کرنا یہ گناہ ہے، اور یہ اس سے رکنا واجب ہے۔ اور اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسئلہ لعنت جو ہے اس سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا جائے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں لعنتوں کے حوالے سے کنٹرول کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے مشکوٰۃ شریف میں، جو بخاری اور مسلم کی روایت سے ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے ارشاد فرمایا کہ تم اکثر دو چیزیں زیادہ کرتی ہو، ایک لعنت زیادہ کرتی ہو اور دوسری خاوند کی ناشکری زیادہ کرتی ہو، ان دونوں کی وجہ سے میں نے تمہیں عذاب میں اور تکلیف میں دیکھا ہے۔ لہٰذا زبان کو کنٹرول کیا جائے اور اپنی حقداروں کا حق ادا کیا جائے۔ اگلی آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کر لی، یعنی کہ اب جو پیچھے لعنت کا پورا ذکر آیا ہے یا کوئی کتمان کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے، آیت نمبر 160 ہے یہ سورہ بقرہ کی، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، آئندہ اس سے بچ گئے، فَبَيَّنُوا،
اور بیان کر دیا، یعنی حق کو ظاہر کر دیا، جو چیز چھپی ہوئی تو اس حق کو ظاہر کر دیا، جس کا حق مارا ہوا تھا اس کو حق ادا کر دیا یا اس سے معافی مانگ لی، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر میں لوٹ آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رحمت کے ساتھ لوٹ آتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہترین اور سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہوں، لوٹنے والا، مہربان ہوں۔ اگلی آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا 161 میں، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور جتنے لوگ ہیں لعنت کرنے والے، ایمان والے، ان کی ان پر لعنت ہے۔ تو اب اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن پر کفر، یعنی آپ تشریح سن چکے ہیں، اب میں ترجمہ آہستہ آہستہ آگے کر رہا ہوں۔ اور پھر اگلی آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 162 میں، خالدین فیہا، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، لا یخفف عنہم العذاب، ان پر عذاب کبھی تخفیف نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اب اس میں تھوڑا سا یہ کہ اللہ فرماتا ہے لا یخفف عنہم العذاب، ان پر عذاب یعنی ہلکا نہیں کیا جائے گا، تو اب یہاں احادیث میں ملتا ہے کہ ابو لہب جو حضور کا چچا تھا، اس نے حضور کی ولادت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزاد اپنی لونڈی کو آزاد کیا، تو حضور نے فرمایا کہ ہر سوموار والے دن اس کو راحت ہوتی ہے۔ تو یہ، اور اسی طرح جو حضرت علی کے والد گرامی ابو طالب کے بارے میں ہے کہ ان کو عذاب جو ہے میری خدمت کی وجہ سے ان کے بھی عذاب میں کمی کی گئی ہے، اور ان کا ذکر احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ تو اس حوالے سے تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عذاب ہلکا نہیں ہوگا، تو احادیث میں مل رہا ہے کہ عذاب ہلکا ہو گیا ہے ان کے لیے۔ تو یہاں اس کا مقصد یہ ہے کہ عذاب جو ہوگا خالدین فیہا، وہ تو قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ہوگا، وہ تو بعد جو عذاب ہے وہ تو کافروں کے لیے جو ہوگا وہ اسے ہوگا عذاب، لیکن یہ جو تخفیف کا ذکر ہے یہ عالم برزخ کا ہے، اور یہ عالم برزخ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ جن لوگوں کا کچھ اچھا برتاؤ تھا، اچھا اخلاق تھا، یا کسی وجہ سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیکی کی تھی، تو عالم برزخ میں ان کو عذاب میں تخفیف دی جاتی ہے۔ اگلی آیہ کریمہ میں 163 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یاد رکھنا یہ لوگ جن لوگوں نے دوسرے خدا بنا رکھے ہیں، ان خداؤں کے بنانے کے حوالے سے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا، اللہ ایک ہی ہے، هو الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، بہترین مہربان ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کا ذکر یہاں پہ آیا ہے، تو یہ لا الہ الا اللہ جس کی زبان پر جاری ہو گیا، سمجھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی موت ایمان پہ ہوئی ہے، لہٰذا اس کا ذکر زیادہ کیا جائے۔ اور شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ جس شخص نے 70,000 مرتبہ اپنے لیے کلمہ شریف جمع کیا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا، یا جس کو اس نے ایصال ثواب کیا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ اور اس کا ذکر آگے انہوں نے مرقات، شرح مشکات جو ہے اس میں یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک نوجوان کی ماں کو جس وقت اس نے دیکھا ماں کی پریشانی عذاب میں، تو میں نے جمع کیا ہوا تھا، میں نے اس کو ثواب یعنی بھیج دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کھل گئی کہ اللہ نے اس کی قبر کا عذاب دور کر لیا۔ لہٰذا لا الہ الا اللہ یہ بہت بڑا ورد ہے، اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، اس کا ورد زیادہ کثرت سے کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔